آغاز قصہ چار درویش۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں ملک روم میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام آزاد بخت تھا۔ اس کی حکومت میں ساری رعایا خوشحال تھی۔ خزانہ بھرا ہوا تھا، سپاہی وقت پر تنخواہ پاتے تھے، غریب غربا چین کی زندگی بسر کرتے تھے۔ ہر گھر خوشیوں سے آباد تھا، ہر دن عید اور ہر رات شب برات تھی۔ چور چکار، جیب کترے، اٹھائی گرے، کسی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ہر طرف امن و امان تھا۔ ساری ساری رات گھروں کے دروازے کھلے رہتے تھے، دکانیں بند نہ ہوتی تھیں، مگر کہیں سے تنکا جو غائب ہو جائے۔ مسافر سنسان جنگل میں سونا اچھالتے جاتے تھے اور بال بیکا نہ ہوتا تھا، اور خدا کا شکر ادا کرتا تھا، اور خدا کا شکر کیوں نہ ادا کرتا۔ اللہ کے کرم سے اس بادشاہ کی سلطنت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ دنیا کا ہر عیش آرام موجود تھا۔ اللہ نے سب کچھ دیا تھا، مگر یہ بھرا پورا گھر بے چراغ تھا، یعنی اس کے کوئی بیٹا نہ تھا۔ اس لیے بادشاہ اکثر اداس رہتا تھا اور پانچوں وقت نماز کے بعد دعا کرتا تھا کہ اے کریم کرم کر اور اس اندھیرے گھر کو روشن کر دے۔ بس یہ ارمان ہے کہ میرے بعد کوئی نام لیوا تو ہو۔ اے خدا، تیرے خزانے بے حساب ہیں، مجھے اپنے خزانے سے مالا مال کر دے۔ تو مجھے ایک جیتا جاگتا بیٹا دے دے تو میرا نام اور اس سلطنت کا نشان قائم رہے۔ اللہ کے کرم سے آس تھی کہ جس نے سب کچھ دیا ہے بیٹا بھی دے گا۔ اسی میں 40 سال کی عمر ہو گئی۔ ایک دن اتفاق سے آئینے پر نظر پڑ گئی۔ مونچھوں میں ایک سفید بال چاندی کے تار کی طرح چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ دل ڈوبنے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ٹھنڈی سانس بھر کر سوچنے لگا، بڑھاپا دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ وہ دن جو سب کو پیش آنا ہے اب قریب ہی ہے۔ دنیا کے لالچ میں کیا خاک چھانی، ملکوں کو تباہ کر کے اپنی حکومت کو چاروں طرف پھیلایا۔ اب یہ ملک کس کام آئے گا؟ اب اس دولت کو کوئی اور ہی اڑائے گا۔ اگر کوئی دن جیا بھی تو جسم کی طاقت روز بروز گھٹتی ہی جائے گی۔ اب تو یہ امید بھی نہیں کہ اس تخت و تاج کا کوئی وارث پیدا ہو۔ آخر ایک روز مرنا ہے اور یہ سب کچھ یہیں چھوڑ کر جانا ہے۔ بہتر ہے کہ ابھی سے کچھ دن کی زندگی جو اور باقی بچے ہیں اللہ کی یاد اور اس کی عبادت میں گزار دوں۔ دل میں یہ بات طے کر کے سب درباریوں سے کہلوا دیا کہ آج سے کوئی میرے پاس نہ آئے۔ ہاں، سب دربار عام میں جمع ہو جایا کریں اور مستعدی سے اپنے اپنے کاموں میں مشغول رہیں۔ یہ کہہ کر ایک اکیلے مکان میں جا بیٹھا اور اللہ کی عبادت میں گم ہو گیا۔ ہر وقت اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا، آہیں بھرتا اور اللہ سے معافی مانگتا۔ رفتہ رفتہ سارے ملک میں یہ خبر پھیل گئی کہ بادشاہ نے تخت و تاج چھوڑ دیا ہے، اب انہیں اللہ اللہ کرنے کے سوا اور کوئی کام نہیں۔ یہ سننا تھا کہ دشمنوں نے سر اٹھایا، ملک کے جس حصے پر جس نے چاہا قبضہ جمایا۔ چاروں طرف ابتری پھیل گئی۔ آخر کار سارے درباری اور عہدیدار جمع ہو کر صلاح مشورہ کرنے لگے۔ بہت سوچ بچار کے بعد طے پایا کہ وزیر تجربہ کار اور عقل مند ہے، نام بھی اس کا خود مند ہے، اس کے پاس چلنا چاہیے، شاید وہ کچھ تدبیر کرے۔ سب مل کر اس کے پاس پہنچے اور سارا حال کہہ سنایا۔ وزیر بادشاہ کا پرانا خادم، نمک حلال بھی تھا اور ہوشیار بھی۔ بولا کہ بادشاہ نے ملنے کو منع کیا ہے، مگر چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ضروری ہے کہ سارا ماجرا انہیں سنایا جائے۔ یہ کہہ کر سب کو اپنے ساتھ دیوان عام تک لایا اور ان کو وہیں چھوڑ کر خود دیوان خاص تک پہنچا۔ بادشاہ کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ غلام قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا ہے۔ بادشاہ تک پیغام پہنچا تو سوچ میں پڑ گیا، مگر
خیال آیا کہ پرانا خادم اور وفادار ہے، ساتھ ہی بہت ہوشیار بھی ہے، ممکن ہے کوئی ضروری کام ہو، لاؤ مل لو۔ وزیر اندر پہنچا تو دیکھا عجب حال ہے، کئی روز کے رونے سے اور دن رات کی عبادت سے بادشاہ انتہائی دبلا ہو گیا ہے۔ ہر وقت کے رونے سے آنکھوں کی رونق جاتی رہی ہے اور چہرہ پیلا پڑ گیا ہے۔ وزیر دوڑ کر قدموں میں جا گرا۔ بادشاہ نے محبت سے سر اٹھایا اور کہا، تم مجھے دیکھنے کے لیے بے چین تھے، سو دیکھ لیا، اب جاؤ، مجھے اللہ اللہ میں وقت گزارنے دو، تم حکومت کا کام سنبھالو۔ یہ سننا تھا کہ وزیر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، آخر ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ سرکار، جب سے آپ نے حکومت کے کاموں سے ہاتھ اٹھایا ہے، ملک میں تہلکہ پڑ گیا ہے، ہر طرف ابتری پھیلی ہے۔ آپ کے غلاموں کو تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آخر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ بادشاہ نے کہا، اے خردمند سن، میں اب تک حکومت کے کام کاج اور حکومت کو پھیلانے میں لگا رہا، ساری عمر اسی درد سر میں کٹ گئی، اسی میں بوڑھا ہو گیا، بال سفید ہو گئے، اب موت کے دن نزدیک ہیں، آج تک اللہ نے ایک بیٹا نہ دیا، اس سے میرا جی چھوٹ گیا، اس لیے دنیا سے منہ موڑا، سوچا ہے اب کسی کو منہ نہ دکھاؤں گا اور دنیا کے بکھیڑوں میں نہ پڑوں گا، زندگی تو نہ سنور سکی، کم سے کم مرنے کے بعد تو چین ملے۔ یہ کہہ کر ایک آہ بھری اور چپ ہو رہا۔ یہ سن کر خردمند بولا، اللہ کے کرم سے مایوس نہ ہونا چاہیے، جس نے اتنی مخلوق کو پیدا کیا ہے، اس کے لیے تمہیں ایک بیٹا دینا کیا مشکل ہے؟ میں آپ کے والد کے زمانے سے وزیر ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اس حکومت کو مضبوط کرنے میں آپ کے بزرگوں نے کتنی محنت کی ہے۔ اس وقت ذرا سی نادانی سے ساری حکومت ملیہ میٹ ہو جائے گی، سارا ملک تباہ ہو جائے گا، قیامت کے دن خدا پوچھے گا کہ تجھے بادشاہ بنا کر ساری رعایا کے جان و مال کی حفاظت سونپی تھی، تو نے ہماری رحمت سے مایوس ہو کر اس فرض کو بھی بھلا دیا۔ اس وقت ساری زندگی کی عبادت بھی کام نہ آئے گی، غلام کی بے ادبی معاف ہو، گھر سے نکل جانا اور جنگل جنگل پھرنا جوگیوں اور فقیروں کا کام ہے، بادشاہوں کا نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کام میں لگیں، ساتھ ساتھ ہر وقت اللہ سے لو لگائیں، دن کو رایا کے لیے انصاف کریں، رات کو عبادت کریں، اس کے علاوہ محتاجوں کی مدد کریں، یتیموں اور بیواؤں کو سہارا دیں، سب کے دل سے دعا نکلے گی اور اللہ نے چاہا تو آپ کی مراد پوری ہوگی۔ وزیر کی ان باتوں سے دھارس بندھی تو بادشاہ نے فرمایا، تو جو کہتا ہے بھلا کہتا ہے، یہ بھی کر کے دیکھیں، آگے جو اللہ کی مرضی ہے سو ہوگا۔ پھر پوچھا، یہ تو بتا، امیروں اور درباریوں کا کیا حال ہے؟ وہ بولا، سب آپ کے جان و مال کو دعا دیتے ہیں، آپ کی وجہ سے سب بہت پریشان ہیں، دربار عام میں جمع ہے، ذرا صورت دیکھ لیں تو تسلی ہو۔ بادشاہ نے وعدہ کیا کہ ہم کل دربار کریں گے، سب سے کہو حاضر رہیں۔ اگلے دن بادشاہ نے دربار کیا، خوب نوبت نکارے بجے، سب درباریوں نے نظر دی اور مبارکباد پیش کی، ملک کے ہر آدمی کو سچی خوشی نصیب ہوئی۔ دوپہر کو دربار سے اٹھ کر بادشاہ نے آرام کیا، پھر کتاب پڑھی، وظیفہ پڑھا اور اللہ سے اپنے کام کے لیے دعا مانگی۔ ایک دن اس کتاب میں لکھا دیکھا کہ کوئی فکر ہو اور اس کے لیے آدمی کچھ نہ کر پائے تو اس کام کو اللہ کے حوالے کر دے، اپنے سکون کے لیے قبرستان میں جائے اور دیکھے کہ کیسے کیسے شان و شوکت والے اس دنیا میں آئے، آخر خاک میں مل گئے۔ یہ بات بادشاہ کے جی کو لگی، مگر سوچا کہ بھیڑ بھاڑ میں بادشاہوں کی طرح جانا مناسب نہیں، بہتر یہ ہے کہ بھیس بدل کر قبرستان میں
یا کسی پہنچے ہوئے فقیر کے تکیے میں جایا کروں۔ چنانچہ رات کو جھوٹے موٹے کپڑے پہن کر قلعے سے نکلے اور قبرستان میں پہنچ گئے۔ اس وقت زور کی ہوا چل رہی تھی۔ اچانک بادشاہ کو دور سے ایک شعلہ سا نظر آیا جو صبح کے ستارے کی طرح چمک رہا تھا۔ سمجھ گئے کہ آندھی میں یہ چراغ حکمت سے خالی نہیں، ہو نہ ہو یہ کسی ولی کا چراغ ہے، اس کے پاس چلنا چاہیے، شاید اس روشنی کے نور سے میرے گھر کا چراغ بھی روشن ہو جائے اور دل کی مراد ملے۔ جب نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ 4 فقیر گلے میں لمبی لمبی کرتیاں ڈالے، گھٹنوں پر سر دھرے خاموش بیٹھے ہیں، جیسے کوئی مسافر اپنے وطن سے بچھڑ کر اور بے سہارا ہو کر اداس بیٹھا ہو۔ پاس ہی پتھر پر ایک دیا دھرا ٹمٹما رہا ہے، مگر حیرت ہے کہ ہوا سے گل نہیں ہوتا۔ اب تو بادشاہ آزاد بخت کو یقین ہو گیا کہ تیری مراد کا سوکھا درخت انہی کی برکت سے ہرا ہو کر پھلے گا۔ ارادہ کیا کہ قدم آگے دھرے، مگر عقل نے سمجھایا کہ اے بے وقوف، جلدی نہ کر، ذرا دیکھ لے، کیا خبر یہ دیو ہوں یا جن ہوں یا بھوت ہوں اور آدمی کی شکل بنا کر یہاں بیٹھے ہوں۔ یہیں کونے میں چھپ کے بیٹھ جا اور دیکھ کے کیا بھید ہے۔ اتنے میں ایک فقیر کو چھینک آئی تو سب چونک پڑے۔ چراغ کی لو کو ذرا اوپر کیا، الاؤ تو جل ہی رہا تھا۔ حقے بھرے اور اپنے اپنے بستروں میں بیٹھے گڑگڑانے لگے۔ ان میں سے ایک بولا، دوستو، ہم 4 صورتوں کو آسمان کی گردش سی مدت دنیا کی ٹھوکریں کھانی پڑی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے کرم سے آج ہم سب یہاں مل بیٹھے۔ کل کا حال معلوم نہیں کہ ایک جگہ رہیں یا جدا ہو جائیں۔ رات بڑی پہاڑ ہوتی ہے، بہتر ہے کہ سب وہ ساری باتیں سنائیں جو ہم پر بیتی ہیں، مگر جھوٹ اس میں رتی بھر نہ ہو۔ اس طرح باتوں باتوں میں رات کٹ جائے گی۔ تھوڑی رات ہے، ذرا سو لیں گے۔ سبھوں نے کہا، آپ نے ٹھیک کہا، بہتر ہے کہ پہلے آپ اپنا احوال سنائیں۔